جی جناب، تو حاضر ہیں ادارے اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مقصود وفا صاحب. بہت محبت. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، بہت مہربانی. آپ کی اور تھوڑا بہت تعارف میں اپنے دوستوں کا کرواتا ہوں جب وہ تشریف لاتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے. اسکرین کو دیکھنے والے، آواز کو سننے والے، شاعری کو پڑھنے والے، ادب کے میدان میں جو موجود ہیں لوگ، وہ سب آپ کے نام سے، آپ کے کام سے، آپ کی سرگرمیوں سے، آپ کے نقطہ نظر سے، آپ کی باتوں سے واقف ہیں. تو انہی کے استفادے کے لیے ایک اور بات جو ہے وہ آج ہم کرتے ہیں آپ سے. پچھلے دنوں آپ نے بھی اس بحث میں دوبارہ حصہ لیا، اس سے پہلے بھی آپ مدتوں سے کرتے آئے ہیں یہ باتیں، اور لوگ بھی کرتے رہے ہیں، اور یعنی یہ بحث گیدنے کی حد تک آگے چلی گئی ہے، جو نظم کی اور نثر کی اور نثری نظم کی اور اس طرح کی ہے. لیکن کچھ باتیں بہرحال یعنی چلتی رہنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو دفن کر دیں یا ختم کر دیں. بنیادی طور پر ایک تو بات یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ادبی یا آرٹ کے نقطہ نظر سے زیادہ ایکڈیمک ہے. جب ایکڈیمک باتیں ہوتی ہیں تو وہ چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ وہ طالب علموں کے استفادے کے لیے ہوتے ہیں. ایکڈیمک بات نہ کاری کا مسئلہ ہے، نہ تخلیق کار کا مسئلہ ہے. وہ اپنی رو میں لکھتا ہے، وہ اپنی رو میں پڑھتا ہے. لیکن نقاد نے چونکہ چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہے، کچھ چیزوں کو سائلنٹ کر کے، کچھ چیزوں کو بلوا کر وہ الگ الگ سازوں کا جائزہ لیتا ہے. تو اس وجہ سے ہم باریکی کی باتیں بعض اوقات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شاعرانہ نثر میں اور نثری شاعری میں کیا فرق ہے؟ دونوں جملوں میں شاعرانہ نثر اور نثری شاعری میں جب شاعرانہ اور شاعری کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شاعری ہے اس میں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں، ہم شاعرانہ نثر کی بات کرتے ہیں. ایک عرصہ پہلے میں پڑھتا رہا ہوں شمس الرحمن فاروقی صاحب کو، تو مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا اس وقت جب مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے نثری نظم میں لکھوں گا اور پھر اس پہ بحثیں ہوں گی اور وہ مختلف پیرائے اختیار کرتی چلی جائیں گی. مجھے لگا اس وقت ایسے جیسے وہ خطوط غالب میں شاعری تلاش کر رہے ہیں، جیسے وہ مولانا آزاد کی نثر میں شاعری تلاش کر رہے ہیں. تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، نثر میں شاعری تلاش کرنا کوئی نیا کام نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اس میں فرق بھی کوئی نہیں. فرق کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک چیز. خیال جب آپ کو آتا ہے وہ ہوتا ہی پوئٹک ہے. آپ اس کو لفظوں کی بھرمار سے بچا کر اگر اظہار تک لے آتے ہیں وہ شاعری ہوگا. بالکل صحیح. اس میں نثر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم چونکہ ہماری تربیت ہوئی ہے بہور میں، اوزان میں، ردم میں، تو ہمیں ابھی یہ بات سوچتے ہوئے تھوڑی سی ابھی تک بھی اس دور تک بھی جھجک ہے کہ اس کو شاعری تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے. میرا خیال ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ میں خیال بتا دیتا ہے کہ وہ کتنی حفاظت سے، بہت حفاظت سے لانا پڑے گا نا. اور اس کا کیریئر کیا ہے، کس پہ آئے گا وہ خیال؟ ٹھیک ہے، لفظوں پہ. تو لفظ کوئی اتنی ملائم چیز نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کا پیور خیال ان لفظوں تک آ جائے. شاعر کیا کرتا ہے، وہ لفظوں کے جو میننگ ہوتے ہیں وہ نئے بھی تلاش کر لیتا ہے. واد ایک شاعر ایسا آدمی ہے. تو یہ امکان ایک اتنا بڑا ہے نثری شاعری، نثری بھی نہیں کہنا، شاعری کہنا چاہیے، شاعری کہنا چاہیے. امکان اتنا بڑا ہے، صرف اردو شاعری میں نہیں، یہ میں بار بار بات جی ظاہر ہے آپ نے وہ لکھا بہت تفصیل کے ساتھ، اور اس کو پوری دنیا رد نہیں کر سکے گی. یا مجھے آپ اس سے بڑا کوئی اور امکان بتائیں پوری دنیا میں. مثلا فارسی میں غزل کتنی مضبوط ہے، آپ خود جانتے ہیں. دوسری اصناف میں اور عروض میں ہے، ردم میں ہے. اب فارسی میں کوئی غزل لکھی جا رہی ہے؟ کون لکھ رہا ہے فارسی میں نثری نظم کے مقابلے میں؟ جس طرح سے مثلا جو شاعر فارسی ہم تک پہنچے ہیں
نثری نظم کے شاعر ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. ابھی بالکل قریب ترین جو ابھی فوت ہوئے ہیں کیسر امین پور ایک بہت بڑا شاعر, بہت ہی بڑا. نہیں میں آپ کو بتاؤں جس نے ایک انقلاب مثلا اثر پذیری فروخزاد میں نہیں. آپ یہ تھوڑی پیچھے کے لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں. یعنی آپ بالکل جو معاصرین ہیں, یعنی فروخزاد جو ہے وہ 20 سال 30 سال 40 سال پہلے کے جو وہ آج بھی ویلڈ اسی طرح سے. تو ظاہر نیما جو شیج بھی ہے جو اس سے بہت پہلے. جی تو یہ جو بھی لوگ جو کر رہے ہیں, یعنی اگر فارسی کی غزل اتنی مضبوط ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہے, تو گنجائش کیوں نکلی نثری نظم کی اتنی بڑی روایت میں؟ فارسی کی اتنی بڑی گنجائش تو سر دیکھیں, نئی صنف کی گنجائش تو ہمیشہ وہ رہے گی, اور اس کی اثر پذیری دیکھیں. تو اگر اثر ہو رہا ہے, بات کنوے ہو رہی ہے اور مجھے وہ شاعری لگتی ہے, تو اس کے امکانات کھنگالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ظاہر ہے. دیکھیں میں گزارش یہی شروع میں بھی یہی میں نے گزارش کی کہ ادبی طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے کسی چیز کو لکھنے میں. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ غالب نے خط لکھے, اس میں سے شاعری تلاش کی جا سکتی ہے. جی لیکن جب ہم اصناف پڑھائیں گے یا بات کریں گے کسی سے یا کہیں گے, تو اس کو ہم مکتوب ہی کہیں گے نا, اس کے اندر شاعری کا ایلیمنٹ موجود ہے. وہ ٹھیک ہے ہم اسے کہیں گے کہ یہ خط لکھا غالب. لیکن آپ سارا شگفتہ کی شاعری کو مکتوب نہیں کہہ سکیں گے, اس کو شاعری ماننا پڑے گا. ایسے ہی کیونکہ اس نے کام کر کے دکھایا ہے, اور اس پر جتنا کام ہوا ہے, یعنی اس پہ 4 ڈرامے بنے. آپ کلیم بھی ایک چیز ہے نا سر, ایک شے کلیم بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی شے مثلا علی پور کا علی جو ہے وہ اس نے چھاپا ممتاز مفتی نے ناول کے طور پر, بعد میں اس نے کہا کہ یہ میری آپ بیتی ہے. اب یہ اس کا کلیم ہے, لوگوں نے اس کو نہیں مانا, انہوں نے کہا کہ ناول ہی. ٹھیک ہے, کلیم جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے نا. اب اس نے اقبال نے 4 مصرے لکھے اور کہا کہ یہ رباعی ہے. جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ رباعی نہیں ہے, 2 بیتی ہوتی ہے. آپ اقبال کہتا رہے, بے شک اس نے کہہ بھی دیا, کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنا پر آپ کو کسی چیز کو کسی صنف میں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ میں نے پہلے گزارش کی کہ طالب علمانہ ضرورت ہے سمجھنے کی. میں آپ کی بات ادبی جو کنٹینٹ ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں. آپ کچھ بھی لکھیں, اس میں اگر لٹریری ویلیو ہے تو قطع نظر اس کے کہ اس کے وہ کس صنف میں پڑتا ہے, اس کا امپیکٹ تو بس میں تو یہی سمجھتا ہوں کیونکہ میں تخلیقی لحاظ سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. مثلا میں شاعری کر رہا ہوتا ہوں, میں شاعری نثری نظم تو دور کی بات ہے, مجھے یہ یاد نہیں رہتا میں نظم لکھ رہا ہوں یا غزل لکھ رہا ہوں یا نثر لکھ رہا ہوں یا نثری نظم لکھ رہا ہوں. نثر نہیں, نثر میں آپ بعض اوقات لفظوں کا بہت زیادہ سہارا لیتے احساس کی بجائے, یعنی لفظوں کی بھرمار ہوتی ہے, بعض اوقات تو ملبہ بن جاتا ہے لفظوں کا. تو نثری شاعری میں جتنا آپ لفظوں کا ملبہ کم کریں گے اور جو آپ کا احساس ہے اس کے جو محبوب لفظ ہیں اگر وہ آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے یہ شاعری ہی ہے. تو اس کا مسئلہ آپ کو میں بتاؤں یار, ایک اور میں آپ سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں سر. یہ بہور کو دریافت ہوئے کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ 2000 سال. جی صحیح ہے, صحیح جی. اس سے پہلے شاعری نہیں تھی. وہ کس پیرائے میں تھی؟ اسی بحر میں تھی 2000 سال پہلے. وہ کہاں سے آئی؟ نہیں اس کا نام نہیں رکھا گیا تھا, چیز تو موجود ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں دریافت وہ چیز کی جاتی ہے جو مثلا آپ کو کچھ ساؤنڈ کا علم ہوا, آپ نے ان کو 29 30 40 بحریں بنا لی, ٹھیک ہے. کیا آپ نے سارے ساؤنڈ دریافت کر لیے؟ تو ہونے دینا ساؤنڈ. یعنی مجھے بعض اوقات خیال اتنا زبردست ہوتا ہے کہ مجھے خیال ہی نہیں آتا ہے کہ یہ نثری نظم ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے, ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ دنیا کون ایک آواز نہیں. تو ابھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال نثری نظم کو ایک عروضی آہنگ کی ضرورت ہے, اور اس میں نہیں اس میں ہے خیال بغیر ردم کے آتا ہی نہیں ہے. اس میں موجود ہے, وہ ہمیں علم ہو یا نہ ہو, کیونکہ ہمارا علم تو محدود ہے نا. یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ کیا ساؤنڈ تھا جس نے یہ دنیا بنا دی, اور وہ کیا ساؤنڈ ہوگا جو دنیا تباہ بھی کر دے گا. ایسے یعنی ردم ہے نا کوئی چیز.
کوئی چیز ہے نا اس میں. لیکن سر ہم جب ویسے بھی ہم بات کرتے ہیں مثلا غلط صحیح کام کہتے ہیں کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایلیمنٹس ہیں کیمسٹری میں آپ نے پڑھے وہ کتنے ہیں 106 ہیں 105 ہیں 104 ایٹم کے ذرے ہیں وہ اتنے ہیں حروف تہجی ہیں وہ اتنے ہیں سر. تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک علم جہاں تک پہنچ چکا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے جو چیز ابھی عدم میں ہے ہم اس کے ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. عدم میں نہیں ہے, عدم میں نہیں ہے, اس کی تعریف ہونا باقی ہے, اس کو میٹیریلائز ہونا باقی ہے, وہ سامنے آ گئی ہے. مثلا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, اس کی عمر جو ہے نا نثری نظم کی کم و بیش آزاد نظم جتنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جس طرح تاریخ بتاتے ہیں وہ تو اس سے پہلے وہ میں آپ کو وہ تو اس سے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اردو میں لکھی جانے والی نثری نظم کی تاریخ کم و بیش جڑی ہوئی ہے آزاد نظم سے, بس 40 کے آس پاس. اور یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, ترجمے کی شکل میں نہیں باقاعدہ نثری نظم لکھی اور بڑے شاعر نے لکھی, اور اس بڑے شاعر کا نام تھا میرا جی. خیال کے نام سے 1940-41 کے دوران ایک رسالہ چھپتا تھا بامبے سے, جس کے ایڈیٹر تھے اختر علی مان اور میرا جی. اچھا, اس میں یہ نثری نظم باقاعدہ نثری نظم لکھ کے چھپی تھی. ٹھیک ہے, اور ایک دفعہ نہیں کتنی مرتبہ. اچھا, لیکن وہ شاعر پتہ نہیں کون تھا, وہ تحقیق سے یہ پتہ چلا یا ان کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ یہ میرا جی لکھتے تھے, لیکن وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ڈر سے, یعنی آپ کا ایک روپ تو ہم پہ ہے نا کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان سے کیا وہ اس ڈر سے کہ میں اس بحث میں نہ الجھوں, وہ اپنا نام اس پر اصلی نام نہیں دیتے تھے. لیکن اس کا مطلب تھا کہ وہ قائل تھے, اور یہ وہ بندہ ہے میرا جی, وہ بندہ ہے جس نے اس وقت بھی مغربی علوم کا اور ادب کا مطالعہ کیا ہوا ہے تھا, ورنہ وہ مشرق و مغرب کے نغمے جیسی کتاب نہیں لکھ سکتا. دیکھیں اردو میں مغرب کے سارے جو آہنگ ہیں اور ساری چیزیں ہیں وہ انٹروڈیوس ہو چکے ہوئے تھے. میرا جی کا بنیادی کردار ہے, اور سب سے بڑا اس کا فیور کرنے کا, میں پوری دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں پروز پوئم نہ لکھی جا رہی. ٹھیک ہے, یہ صرف اردو کی بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اگر اس کے ایسی بحثوں میں ہم پڑھیں گے تو صرف نثری نظم کی مخالفت یا اس میں ہم اس کے درمیان ہرڈل نہیں بن رہے, ہم شاعری کے درمیان ہرڈل بن رہے. تو اردو شاعری میں آزاد نظم آئی تھی, اس میں بھی اس طرح کی بحثیں ہوتی تھی جس طرح کی ہو رہی نثری نظم تھی. نہیں, اس میں وہ کہتے تھے, وہ تو اور زیادہ خطرناک تھی, وہ کہتے تھے تم کون ہوتے ہو بغیر قافیے کے کرنے, تم کون ہوتے ہو اراکین بڑھانے والے چھوٹے کرنے والے. یہ زیادہ خطرناک تھی بحثیں اس وقت. یعنی وہ اس کی بنیاد کو, وہ غزل کا پیٹرن تھا, مثنوی کا پیٹرن تھا, یا پابند نظموں کا پیٹرن کو تو وہ مانتے تھے کیونکہ ان کا تجربہ اس طرح سے, ان کی تربیت اس طرح کی تھی. تو اب اس سے نکلنا چاہیے اگر آپ زبان کی ترقی چاہتے ہیں, اگر آپ اردو کو گلوبلائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو مطلب نثر میں کیوں نہ کیا جائے. فرض کریں جو چیز آپ لکھ رہے ہیں تو نثر میں کون مخالفت کر رہا ہے, مطلب جو چیز فرض کریں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ نثر میں ہو سکے گی. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ شاعری کی زبان خیال ڈیسائیڈ کرتا ہے سر, اور جب آپ خیال کو, اگر خیال تو ہے ہی ردمک یار, وہ آپ کو مروجہ بہور میں نظر آئے, نثر کا خیال ہو وہ بھی ردمک ہوتا ہے. نہیں, نثر کا خیال ہوتا ہے نہیں, نثر تو بعد میں بنتی ہے نا, پہلے تو خیال آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, مجھے خیال آیا. ٹھیک ہے, ایک آدمی کو بہور نہیں آتی ہے, وہ اس کو نثر کر دے گا اور وہ نثر ہی ہوگی. ایک شاعر کو خیال آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یار بہور ہرڈل ہے اس پورے نظام میں, شاعرانہ نظام میں. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی بیجا اس کا مطالبہ نہیں ہے, اس کے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں دنیا کی, اور خود اردو شاعری میں بھی اس کی مثالیں, یعنی اب تو زیادہ مثالیں ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرنی, سامنے کی مثالیں آپ کے, اور اس میں شاعری ہوئی ہے اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے بڑے لیول پہ. اچھا, میں یہ ابھی نہیں تسلیم کیا گیا کہ اب تو خیر تسلیم کر لیا گیا, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا, لیکن آپ کا جو ایک پوائنٹ ہے نا جہاں آپ اٹکے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ نثر ہی ہے. نہیں, میں کہتا ہوں فرق کیا ہے.
فرق اس میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو خیال آتا ہے اور میرا یہ کلیم ہے، میری بات چیزوں کو پہچاننے کے نا کچھ خارجی فوراً پہچانا جائے گا خیال کی اوریجنل شیپ. مثلا نثری نظم کیوں کہہ دیتے ہیں آپ؟ کچھ شاعرانہ اس میں پوئٹک ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں. فرض کریں اگر کسی نثری نظم میں مجھے پوئٹک ایلیمنٹ نظر نہیں آئے، وہ نثری نظم کی خرابی ہوگی نہیں ہے، وہ شاعر کی خرابی ہے. وہ ہوگی جس وجہ سے بھی ہوا، اس کا مطلب ہے وہ نثری نظم نہیں ہوگی جس میں مجھے پوئٹک ایلیمنٹ نظر نہ آئے. پھر یہ بھی اب اس میں بھی بحث طلب ہے کہ ہم جانتے ہیں مثلا مجھے ایک نثری نظم نظر نہیں آ رہی جی، اچھا اس میں میرا کم علم ہونا بھی شمار ہو سکتا ہے، اس میں میری دوسری چیزیں سب سے بڑی اس میں ایک نفسیاتی الجھن ہے. میں آپ کو بتاؤں ذوقی سطح کا مسئلہ ہے نا، میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ مسئلہ ذوقی سطح کا ہے. نہیں اب ابھی کئی لوگوں کا ذوق غزل کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آزاد نظم. میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں ایک غزل کا شعر آپ کو نظر آیا یا مثنوی میں لکھا ہوا آپ کو نظر آیا یا آزاد نظم کا ٹکڑا نظر آیا، ٹھیک ہے نا، میں نے یہ کہہ کے پیش کیا کہ یہ لائن میں نے لکھی ہے آزاد. آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد نظم میں نثر نہیں ہوتی؟ یہ اتنی بری آزاد نظمیں، بری آزاد نظم تو ہو سکتی، اتنی بری غزلیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی سکریپ جتنا بھرا ہوا ہے شاید ہی کسی صرف میں ہو جتنا سکریپ غزل میں ہے، اور صدیوں سے ہے اور ان میں سے چھن چھن کے چیزیں آتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ اسے کہتے ہیں بری غزل، ہاں بری نثری نظم آپ کہیں گے کہ بری غزل، بری نثری نظم. اور میں ویسے بری اس کی کوالٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں ایک اور بات تسلیم کروں، آپ خوش ہوں گے اس بات. نہیں میں تو آپ کی باتوں سے خوش کہ جتنا نقصان نثری نظم کو نثری نظم لکھنے والوں نے پہنچایا ہے نا، آپ جیسے مخلصین نے نہیں پہنچایا. نہیں میں تو دیکھیں میں تو مخلص ہوں، لکھنے والا آدمی جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی، لکھنے والا آدمی ہماری برادری کا. تو یہ اس کو دیکھیں، آپ جیسے پڑھے لوگ صرف میں وہی کہہ رہا ہوں، کوئی کیا نصابی طور پر بھی آپ اس کو ایک بڑا شاعرانہ امکان مان کر کوئی حرج ہوگا؟ بڑا ادبی امکان ماننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی میں تو صرف یہ تلاش کر رہا ہوں کہ کس بنا پر میں اسے نثر کا امکان سمجھنے کی بجائے شاعری کا امکان سمجھوں. میرا مطلب صرف سوال یہ. تو کیوں نہیں ہے وہ مسئلہ؟ اگر نثر بڑی ہو سکتی، نثر بڑی کیوں نہ ہو، شاعری بڑی کیوں ہو؟ جو نثر کا جس کا ٹیمپرامنٹ ہے، اس نثر کا جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا تقاضا ہی کوئی اور ہے. اسی کی بات کر رہا ہوں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، میری تربیت ہوئی بہود میں، غزل میں میری تربیت ہوئی، آزاد نظم بھی لکھی، اور میں نے کئی سال میری جرت نہیں تھی کہ میں نثری نظم لکھوں. یہ آپ کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے وہ بندہ جس کی 3 کتابیں پابند شاعری میں آ چکی ہیں، 4تھی بھی تیار ہے، اور شاید اس کے بعد بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو پابند میں ہیں. آپ یقین کیجئے، مجھے لگا ایک مرتبہ ایسا کچھ چیزیں دیکھ کر، کچھ پڑھ کر، یا میرے اندر سے کوئی گواہی آئی کہ یہ کافی نہیں. نثر بالکل ایک الگ چیز ہے. نثر کا پوئٹک ہونا ایک اور الگ چیز ہے. یعنی آپ مانتے ہیں نا کہ تو یہ امکان نہیں ہے کہ اگر اس میں شاعرانہ نثر آ رہی ہے تو اس میں شاعری آنے کا بھی امکان نہیں. تو پھر اگر شاعرانہ نثر آ رہی ہے تو پھر ہمیں تو رجب علی بیگ سرور سے پھر شروع کرنا چاہیے نا. تو بالکل میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت عرصے سے شروع ہے. پھر تو اس میں کیا اس میں کوئی ایسی کوئی چیز بھی نہیں. لیکن وہ نثر ہے، پھر بھی وہ ہوگی. اس کے بعد کوئی دروازے بند تو نہیں ہو گئے، اس کے بعد کھلے. میرے کہنے کا مطلب دیکھیں نا، جب بھی ہم اصناف کو ادھر ادھر کرتے ہیں یا ان کے نام رکھتے ہیں تو دیکھیں وہ بھی ہم نہیں رکھے ہیں نا، وہ ہم نے نام رکھے ہیں نا. ناول ہے، افسانہ ہے، 2 ہیں چیزیں. تو وہ بھی میں ویسے کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر ایک ناول ہے، ایک افسانہ ہے. اب عزیز احمد افسانہ لکھتا ہے، وہ 90 صفحے کا لکھ دیتا ہے. ایک بندہ ہے وہ ناول لکھتا ہے، وہ 100 صفحے کا لکھتا ہے. اب وہ قریب پہنچ گئے. اگر شروع کے صفحے آپ نکال دیں، مطلب جو ضابطے کے ہوتے ہیں، تو 7-8 صفحوں کا فرق پڑا. تو اب ان کی توالت تو ایک جیسی. تو کس بنا پر ایک شے کو افسانہ کہا جا رہا ہے اور ایک شے کو ناول کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک، انہوں نے کلیم کیا نا کہ بھئی افسانہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ ناول ہے. اس کی وجہ کچھ خارجی پیمانے ہیں اس کے ہم دیکھتے ہیں. ظاہر ناول تو ایک صنف ہی الگ ہے نا، اس میں اس کو ہم شاعری نہیں. حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آگ کا دریا جو ناول ہے اس میں کچھ ایسے ٹکڑے آتے ہیں جو مجھے تو شاعری لگتی.
یعنی اگر میں اس کا ایک ٹکڑا نکال کے الگ کر لوں، اچھا وہاں سے میرے اندر امکانات شروع ہوتے ہیں، لیکن میں اس کو ناول مان رہا ہوں، میں اس کو نثر مان رہا ہوں، لیکن وہ پوئٹک ہے، تو پوئٹک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے نثر کا. تو آپ اس کو مثلا شروع میں جب آزاد نظم آئی تھی تو ہم کہتے تھے کہ آزاد نظم آئی، میں آزاد نظم پیش کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں. اب ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نظم پیش کرنے سے، تو یہ شاید ایک پروسیس ہے. ہم کہیں نہ کہیں اب تو ایسا ہونے لگ گیا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب تو مشاعرے میں جب پیش کرتے کہتے ہیں نظم ہے، بلکہ چھپتی بھی جو ہے. اور یہ ارلی 80s کی بات تھی، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ مشاعرے میں سارا شگفتہ کو بلایا جاتا تھا. خود ہم نے لائل پور میں حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں ان سے ایک مشاعرے میں پہلی دفعہ یہ نظم، مشاعرے میں سے ظاہر ہے اگر شاعری کیا کہ اس کو تو یہ تو تسلیم کر لیا نا آپ نے. نہیں دیکھیں، بات تسلیم کرنے والی تو کوئی بات ہی ہے ہی نہیں ہے نا. تو وہ ہم کس پہ بحث کر رہے ہیں؟ ایک شے موجود ہے، لوگ اسے کہہ رہے ہیں، تو نہ ماننے والی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن کس بنا پر آپ بنوا رہے ہیں؟ جیسے میں نے گزارش کی، دیکھیں شاعرانہ خیال کے وجہ سے میں بنا رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے. یعنی فی الحال ہمارے پاس تربیت جو ہے وہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ وہ پوری اسی طرح سے ہوئی ہے جس طرح یہ غزل کے بندے. تو وائنڈ اپ ہم اس پر کر سکتے ہیں اس بات کا کہ اس کی سطح، اس کو ناپنے کا یا دیکھنے کا پیمانہ ذوقی ہے. یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شاعری ہے کہ نہیں. یعنی کئی دفعہ تو غزل بھی شاعری نہیں ہوتی، لیکن وہ غزل ہوتی ہے. آزاد نظم بھی کیسے ہو جائے گی؟ آپ اس کا اگر وہ پورا پیمانہ، تو یہ بھی نظم ہوگی اگر یہ کر لیں. اس کو الگ کیسے کریں گے اس کو مثلا وہی چیزیں دیکھیں، اس کا فکریں میں نے آپ کو فکریں نہیں، یہ پیور آپ بات کر رہے ہیں اس کی کہ اسی طرح سے اس طرح سے نہیں آئیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ناول کا ایک انداز مختلف ہے، افسانے کا. دنیا میں نثری نظمیں ایسی بھی لکھی ہیں پیراگراف کی شکل چیز میں. نہیں، آزاد نظمیں پیراگراف کی شکل میں لکھی گئی ہیں. نثری نظم تو بات کی بات ہے، آپ لکھ سکتے ہیں پیراگراف میں. ہمارے ماڈرن شاعر جو ہیں انہوں نے پیراگراف میں آزاد نظمیں لکھی ہیں. ایسے نہیں، وہ تو مصرع لمبا کر رہے ہیں. نہیں، جو بھی کریں گے پیراگراف لکھا ہے، یعنی اس کا فارمیٹ جو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کا ذکر، وہ فارمیٹ بالکل نثر کا ہے، لیکن ہے وہ آزاد نظم. پھر دوسرا پیرا شروع ہوتا ہے، پنکچویشنز آتی ہیں. پنکچویشن تو خیر ضروری ہے، شاعری میں تو بہت ضروری ہے. تو وہ اسی طرح وہ آپ کو لکھا ہوا جو آپ کے سامنے ہوگا وہ یوں لگے گا کہ جیسے یہ نثر کا فارمیٹ ہے وہ شاعری. تو یہ تجربے بھی ہونے چاہیے. اور وہ تجربہ صرف لکھنے کا نہیں، لیکن سر اس کے اندر جو آہنگ ہے، آپ کو کوئی کہے کہ یہ نثر، میں تو کہتا ہوں کہ خیال جو ہے نا، کوئی بھی خیال بغیر آہنگ کے ہو ہی نہیں سکتا. پیراگراف میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، میں کہوں کہ وہ نثر ہے، آپ کہیں کہ وہ نظم ہے، تو نظم والا بندہ اس کو بحر میں پڑھ کے بتا دے گا کہ اس بنا پر یہ بحر ہے، تو اس بنا پر نظم. وہ ایک صنف ہے نا. جی، لیکن آپ یہ ایک نثری نظم ایک الگ صنف ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی آپ کو. تو آئندہ یعنی کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ پرابلم پیدا کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیمانے بنانے جس کی وجہ سے یہ نصابی قسم کی وہ ہوگی. تو یہ پیمانہ میرے نزدیک، میں آپ کو بتاؤں، جو آہنگ ہے نا وہ کسی بحر میں نہیں ہوتا. آہنگ جو ہے وہ تو سر آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. جو اصوات کا تکرار جو ردم ہے، اس کا تعلق آواز کے ساتھ. آواز کے ساتھ ہے. آواز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کا اثر ہوتا ہے. آواز کی آواز تو اسی پہ، یعنی آوازیں ہی ہیں نا، ساری آوازیں ہیں. تو یہ آواز جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنی چاہیے. اچھا وہ کس کی آواز ہے؟ آہنگ جو ہے نا سر، وہ نثری نظم کی آواز ہے، وہ آزاد کی آواز ہے، وہ کس کی ہے؟ یہ شاید ابھی سیگریگیٹ ہونا باقی ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے. ایسا نہیں ہے، آپ کو نہیں لگے گا کہ اگر ہو رہا ہوتا تو مغرب جو بہت پہلے سے لکھ رہا ہے اور آگے چلا گیا ہے بہت اس معاملے میں، کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز وہ یا ڈیوائس کر لیتا، یا بتا دیتا، یا اختراع کر لیتا، یا کوئی مقرر کرتا. نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں نا، ہمارا جو آوازیں ہیں، آواز پہ تو ابھی تک تحقیق، یہ دیکھیں تصویر یہ آ رہا ہے، لیکن یہ جو مائک لگا ہوا ہے یہ ابھی تک پرفیکشن میں نہیں آیا. اور یہ ان ڈیوائسز سے سب سے مہنگی ڈیوائس بھی یہی ہے جو وائس کی اوریجنلٹی کو کر رہی ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں.
اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور وہ ٹیکنیکلی ضرور آپ کو لگے گا کہ یار یہ جس طرح سے آپ، کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز پوری طرح سے راسخ ہو چکی ہے کہ یہ ٹیکنیکلی وہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے، آپ وہ بات نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہم نے پڑھا ہے، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر شے کا جب نام رکھا جاتا ہے، جب آپ اس کو الگ کرتے ہیں تو سمجھانے بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو نثری نظم کہہ رہے ہیں اور کوئی روک بھی نہیں رہا ہے، تو آپ کہتے رہے. آپ بہت شکریہ اس جھگڑا کرنے پہ. نہیں جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں آپ اچھا کیا آپ نے، مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکالمہ ہونا چاہیے کیونکہ گنجائشیں ہیں، سوالات ہیں. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثلا میں ذاتی طور پہ اپنی بات کر رہا ہوں، مثلا میرا ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں عام طور پہ تھوڑی بہت شعر میں جو لکھتا ہوں وہ ہے اس طرح سے. لیکن جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے سمجھنے کے لیے یا ہم بحث کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں ہمیں یعنی ان کو اس کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا چاہیے. جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ابھی دریافت ہونا ہے، جن کے نام رکھے جانے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے وہ کیسے رکھے جائیں گے جب تک ان پہ بات نہیں کریں گے. نہیں، آپ چلتے مثلا نام بدل بھی جاتا ہے نا چیزوں، ہم بات کر رہے ہیں نا جب نئی ڈیوائسز آتی ہیں، نئی دریافتیں ہوتی ہیں، نئی ایجادات ہوتی ہیں، یا نیا علم، کسی چیز کا علم ہوتا ہے، سب سے بڑی بات کسی نئی چیز کا، تو اس کا آپ نام رکھتے نہیں ہیں. تو یہ نام پہ آپ اتنا پریشان نہ ہو. تو چلیں فرض کے آخری نثری نظم کی اگر ہم کہیں اعلیٰ نظم یا بڑی نظم یا نئی نظم، آپ اصل میں جو چاہ رہے ہیں نا وہ آپ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ شاعری نہیں ہے. ہاں شاعرانہ نثر ہے. آپ میں نہیں کہہ رہا شاعرانہ نثر، یہ اس پہ نہیں آپ، میں گزارش کر رہا ہوں یہ شاعرانہ نثر نہیں ہے، نثر ہے. اس سے بھی یہ ہے کہ آپ یہ بھی اس کو شاعری نہیں مانتے، نثر ہے. میں مجھے ایسا نہیں لگتا ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا. میں چونکہ اس میں بھی آپ جیسے ہی تھا، اور بعض لوگ تو مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تم ایک اسٹیبلش شاعر ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے ان بحثوں میں پڑھنے کی، دفع کرو، تم اپنی وہ شاعری کرو. یار یقین کیجئے کہ وہ اندر سے پھوٹ پڑتی ہے کچھ چیز، اور جس کو شاید میں انہی سوالات کی وجہ سے روکتا بھی رہا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک دروازہ جو جس پہ زنگ لگ رہا ہے، جس پہ، اس کو ہم کھولتے کیوں نہیں؟ یہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے، اور یہ شاعری کے حق میں ہے. اچھا چلے، اس سے شاعری کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ نصاب کو فرق پڑے گا. آپ کو اس سے نئے دروازے یقین کیجئے کہ کھلتے ہوئے نظر آئیں. آپ ایک تربیت یافتہ، تربیت شدہ شاعر، اسٹیبلشڈ شاعر، ایک عمر گزاری آپ نے شاعری میں، شاعری کے میکنزم میں، اس کے سارا کچھ کرنے میں. اس کے بعد جا کے آپ کو لگا کہ پیمانہ جو پہلے میں استعمال کرتا رہا وہ کم پڑ گئے، کچھ اور ہونا چاہیے کچھ. ہاں، یعنی یہ شاعری صرف ایک جگہ نہیں پڑی ہوئی، شاعری صرف غزل کے ریک میں نہیں پڑی ہوئی ہے. اچھا، یہ آزاد نظم صرف نظموں کے دراز میں نہیں پڑی. آپ نے تو کر لیا سر، اس بنا پر کر لیا، اور اس پرٹیکولر سینس پہ کر لیا کہ یہ کیا ہے. ایک راہ آدمی اٹھتا ہے جس کو شاعری کے ٹول کا پتہ نہیں، یہ بھی ایک نقصان، یہ امپورٹنٹ سوال، اور ایک شے پیش کرتا ہے. جی یہ بھی میں، بلکہ ایک لیکچر ہے پورا میرا، میں اس میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہوا کیا ہے. قمر جمیل جب 60 کی دہائی میں، ویسے یہ کم و بیش یہ باتیں ہو چکی ہیں، اگر آپ اٹھا کے پڑھیں، یعنی سلیم احمد مخالفین میں تھے لیکن وہ مل گئے تھے قمر جمیل کے ساتھ جا کے، بلکہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ نثری نظم کے بارے میں جو قمر کہتا ہے. خیر اس کو بھی ہم آگے اس کے چلتے ہیں. تو یہ اس پہ بنیادی جو بحثیں تھیں وہ 60 کی دہائی میں ہو چکی ہوئی ہیں. اس میں کوئی دوسری وہ بات نہیں ہے. اگر ہم اسی کو رہنما بنائیں تو یہ بھی آپ والا مسئلہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا اس میں کہ آپ اس کو شاید نثر کہیں یا یہ کہیں. تو اصل میں ایک دروازہ کھولنے کی وہ بات تھی. ٹھیک ہے، یعنی مجھے خود محسوس ہوا آپ ایک ایسا دروازہ فرض کریں کھولیں جس میں جو بے شک اس کے پیچھے دیوار ہو، نہیں اس دروازے کو کھولنا ضرور چاہیے. نہیں، اگر اس میں ایسے لوگ یعنی اس دروازے سے آنا یا جانا، وہ میں بات کر رہا ہوں.
اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ جس کو اوزان کی سمجھ بوجھ نہیں تھی نا، اس نے یہ نثری نظم لکھنی شروع کر دیا، جو ظاہر ہے غلط ہے، کیونکہ اس کی تربیت نہیں۔ کیسے غلط ہے؟ غلط اس لیے ہے، مطلب ایک بندہ، دیکھیں میں اب یہ بات مجھے کر دیں، بہت اہم بات، بہت زبردست بات سر۔ ہر زبان کی ایک نفسیات ہے، ہر زبان کا ایک پس منظر ہے۔ مثلا میں اگر نثری نظم لکھوں گا تو میں اپنے نیچے سے غزل کا جو راستہ ہے اس کو ہٹا دوں گا؟ نو، وہ پس منظر ہے، وہ اس کے آغاز کی چیز ہے جس کی بنیاد پر اردو شاعری کھڑی ہے۔ اچھا، میں اگر نثری نظم لکھوں گا تو کیا میں وہ جو میرا وجدان ہے پابند نظم کا، میں اس کو ختم کر دوں یا مورا کا ختم کر دوں؟ وہ تربیت یافتہ نہیں تھے اور انہوں نے سمجھا یہ کام آسان ہے، آپ اس میں کود پڑے، اور قمر جمیل نے بھی بیچارے کو یہ لڑائیاں لڑنی پڑی۔ مثلا ان کے دور میں کیا ہوا؟ ان کے دور میں یہ ہوا کہ یہ جو جنسی مسائل تھے نا، یہ اس میں تھوپنے شروع کر دیے، آسان سمجھ کے، انہوں نے کہا کہ اٹریکٹیو لگتے تھے کہ یہ جی مسائل غزل نہیں کر رہی، حالانکہ غزل کیا کچھ نہیں کر رہی ہے، غزل نے تو سب کچھ کیا ہوا۔ تو ہاں، یعنی وہ آپ کا ایک اتنا ورثہ ہے بڑا کہ اگر اس کے بغیر آپ نہیں چل سکیں گے۔ یعنی میری ایک جڑ ہے، میرا ایک پس منظر ہے، میرا ایک تربیت کا سارا چیز، میں اس ادب سے جڑا ہوا ہوں جس کی تاریخ تقریباً 1200-1300 سال بنتی ہے اردو ادب کی، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ شامل ہو گئے، جس طرح سے آپ کو کہا انہوں نے جنتی، اب جو نثری نظم کو جسٹیفائی کر رہے تھے ان کے لیے بہت بڑا پرابلم پیدا ہو گیا، اور وہ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے بغدے، انہوں نے کہا یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ ہے نثری نظم، حالانکہ وہ اس کا کنٹینٹ پہ بات کر رہے تھے، وہ نثری نظم پہ بات ہوئی نہیں۔ اچھا، کچھ ہمارے دوست ایسے تھے کہ وہ انہوں نے ایمبیگوٹی اس میں پھیلانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ ایمبیگوٹی آپ کی آزاد نظم میں بھی، وہ اس طرح کی چیزیں جو رتب و یابس ہے وہ سب میں، آزاد نظم میں ہے، ہر چیز میں کلام کا جزو ہے، تو یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اچھا، پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، نثری نظم کے زیادہ تر خدمت گار پیدا ہوئے، نثری نظم لکھنے والے پیدا نہیں ہوئے۔ بہت اچھا، اس کے خدمت گار بہت تھے، جذباتی قسم کے، جس طرح غزل کے ہیں، فدائی، قربان ہو جانا، اس میں آنچ نہیں آنے دینی، یہ نہیں کرنے دینا، وہ پیدا ہو گئی۔ اسی طرح نثری نظم کے کچھ ایسے پیدا جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نثری نظم، کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں، چلے نصاب کی بھی اگر بات کریں تو میں اس کو گوارا کر لوں گا، لیکن ایسی ایمبیگوٹی کو جو سراسر کسی چیز کی، یعنی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی کوئی مطلب شعری جو اس میں جمال ہے وہ بھی پیدا نہ کرتی، وہ بھی نہیں، یہ ہوا ہے، یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، اور اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کو زیادہ تر نقصان نثری نظم کو نثری نظم لکھنے والوں نے پہنچایا ہے۔ بالکل صحیح، وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ چانس ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز آئے ہم اس میں، تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کے زیادہ ذمہ داری ہے۔ مثلا آپ کو کوئی غنائیت کا جو ہے نا وہ رعایت نہیں مل رہا، سہارا نہیں، آپ کو ردیف قافیے کا ٹھیکہ نہیں مل رہا، ملائی جاؤ بازاتے تسی کری جاؤ، آپ کو کوئی کسی طرح کا یہ نہیں مل رہا کہ کوئی ٹیپ کا مصرع آپ اس میں لگا کے ایک ساتھ ہو رہا ہے نا، جو شاعرانہ سہارے ہیں سہارے وہ آپ سے چھین لیے، بغیر ساز کے وہ کہتے ہیں کہ شاعری کرو، اپنی آواز سناؤ صرف، تو یہ کتنا مشکل کام ہے، اور اتنا مشکل کام آتا نہیں ہوتا ہر ایک کو، لیکن چند ایک جن کو آتا ہے۔ مثلا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں ضرور ذکر کرتا ہوں افضال احمد سید کی ایک کتاب کا، بعد میں اختلاف ہو سکتے ہیں، 2 زبانوں میں سزائے موت، اگر آپ وہ پڑھیں آپ کو شاعری میں اس میں مزہ آئے گا۔ آفتاب اقبال شمیم ہے، وہ مجھے ساری نظمیں ان کی اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن میں جواز کے طور پہ بلک میں بہت زیادہ تعداد میں آپ کو نظمیں دکھا سکتا ہوں۔ ابرار احمد ہے،
کئی نام ہیں, ارباب مصطفیٰ ہے آج کی دور کے, ذیشان ساحل دیکھیں آپ, یعنی کئی نام ہو گئے, رہ جائیں گے نام ایسے, اس لیے نام لینے کا مسئلہ عبدالرشید ہیں, بہت سارے لوگ, بے شمار لوگ ہیں, یعنی عبدالرشید کی بھی ساری نثری نظمیں, جس طرح کسی کی ساری شاعری کو نہیں میں ٹھیکہ لے سکتا ہوں. لیکن آپ نے جتنے لوگوں کا نام لیا نا, ابرار صاحب کا نام لیں, عبدالرشید صاحب کا نام لیں, وہ پہلے آزاد نظموں کی کتاب ہے جو ہے, یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری سیکھنے کے لیے, شاعری کرنے کے لیے, سیکھنا نہیں, شاعری کی جو ابتدائی ماحول ہے, فضا جو ہے وہ آپ کو ہسٹوریکلی بھی, کلچرلی بھی اور سماجی طور پر, ان مثالوں سے جس طرح سے میں یہی ہے کہ دیکھیں میں ناول نہیں لکھتا ہوں, غیر تربیت یافتہ, لیکن ایک شاعر کو ناول پڑھنا چاہیے نا, بالکل پڑھنا چاہیے, ایک شاعر کو افسانہ پڑھنا چاہیے نا, ایک شاعر کو سائنس پڑھنی چاہیے, نفسیات پڑھنی چاہیے. تو میں ان ان پڑھ لوگوں کا کیا کروں جو غزل نہیں پڑھتے. پھر ایک اور انہوں نے کہا, غزل والے بھی یعنی یوں ہو گئے جیسے کوئی متحارب لوگ آپس میں برسے پیکار ہیں, حالانکہ یہ لڑائی نہیں ہے, اصناف کی لڑائی لڑنا انتہائی جہالت سمجھتا ہوں, چھوٹی بات ہے بالکل, یہ کوئی لڑائی نہیں ہے. یعنی غزل ہے, اگر اس کے ساتھ نظم آ گئی ہے تو یہ خوبصورتی بڑی ہوگی. آزاد نظم آئی, اس کی خوبصورتی بڑی ہے. میں نثری نظم کو بھی شاعری کی خوبصورتی سمجھتا ہوں جو اردو ادب کو ترقی دے گی. ٹھیک ہے, تو بے تربیت آدمی کو اس کا مطلب بے تربیت آدمی کو تو غزل بھی نہیں لکھنی چاہیے, بے تربیت آدمی کو تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے. مطلب جب لکھنا شروع کرے گا اس وقت تو تربیت بھی کیا ہونی ہے, مزاج ہی نہیں ہے اگر آپ کا. مثلاً اس دور میں کچھ لوگ شاعر ہے ہی نہیں ہیں, لیکن ان کو شاعر بننے کا شوق بہت ہے, اس کا میں کیا کر لوں, وہ تو غزل بھی لکھ رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو یعنی اگر کوئی بری نثری نظم لکھ رہا ہے تو اس کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا جسٹیفائی ایسے ہی ہے, اس طرح غزل کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. شاعر پہچانا جائے گا. اور یہ بات میں جب سوچتا ہوں کہ کن لوگوں نے اچھی نثری نظم لکھی, سوائے چند ایک کے کچھ ہیں جنہوں نے غزل نہیں لکھی, کبھی نظمیں لکھی ہیں لیکن انہوں نے اچھی شاعری کی. زیادہ تر وہ لوگ اچھے شاعر نثری نظم کے ہیں جو غزل کو بھی جانتے ہیں, جو نظم کو بھی جانتے ہیں, جو پابند نظم کو بھی جانتے ہیں. شاعری کو جاننا ضروری ہے. میں اصناف کی بات آپ کی سہولت کے لیے بالکل ایسے, یعنی مجھے اردو شاعری میں جو کچھ ہوا ہے, اگر مجھے نثری نظم لکھنی ہے تو مجھے کم از کم اردو شاعری کا تو پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں, یعنی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, پتہ نہیں اب آپ کیا مطلب نکال لیں. نہیں, میں یہ کہہ لوں, یعنی اس کا مطلب, لیکن یعنی پابند تو اس بات کا نہیں کیا جا سکتا, نئے آنے والے کی بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ زمانہ آگے چلا گیا نا. آپ فرض کریں ایک آدمی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نہ غزل لکھوں گا, نہ میں پابند نظم لکھتا ہوں, نہ میں جو آزاد نظم لکھوں گا, میں نثری نظم ہی لکھوں گا, لیکن میں شاعری میں اپنا تجربہ, وہ دیکھیں گے کیا لکھا ہے بھائی, تم نے کیا لکھا ہے. لیکن زیادہ تر تجربے میں آپ کو کیوں منع کرنا, یہ منع خود کر لے گی شاعری اسے. شاعری بھی پہچانتی ہے شاعر کو, ایسے ہی شاعری بھی اپنے وجود کو جو ہے وہ پاک صاف رکھنا چاہتی ہے اور وہ کر لیتی ہے. ایسے وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال ہے اس پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ پوئٹک جو لٹریری ایلیمنٹ ہے, یعنی اس کا ادبیت ہونا, اس میں بنیادی خصوصیت ہے. اس فیصلے کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ شاعری میں ہے یا نثر میں ہے, جس میں بھی وہ ہے, اگر اس میں جذبہ, احساس جو کچھ بھی ہے, شاعر جو کچھ کہہ کے اس کو پیش کر رہا ہے, میں نے اس پہ بھروسہ کہا تھا آپ سے جناب, جو میں سمجھ سکا ہوں تھوڑا بہت. آپ خیال کی حفاظت کرنا کتنی جانتے ہیں؟ حفاظت کا معنی پتہ کیا ہے؟ فضول لفظوں سے اپنے خیال کو بچانا. سر یہ پھر ایبسٹریکٹ بات ہے نا, آپ چپ رہ کے بات نہیں ہوتی ہے. سب سے زیادہ خیال کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں چپ رہ کر. یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا, وہ چپ کیا ہے, خاموشی میں یہ بلاغت ہوگی, یہ درست بات. آپ تو اچھا میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پوئٹک, مثلا جب آپ ڈرافٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ ایک لائن لکھی آپ نے, ایک لکھی, ایک چھوڑ کے یہاں سے لائن شروع کی, جی درمیان والی خاموشی بھی شاعری ہے, اس کو بھی سننا پڑے گا. اور اگر آپ
سے بول کے حفاظت نہیں ہو رہی تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ چپ کر کے کہ آپ چپ رہے. یہ بہت اچھی بات ہے, آپ چپ رہے کہ وہ لوگ, ہاں ان کو چپ رہنا چاہیے. وہ لوگ ہاں وہ اگر بہرے بھی جانتے ہیں تب بھی, اور اگر نہیں جانتے ہیں تب بھی, بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہے. کیا بات نہیں یہ کوئی مجدہ خدا نہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ جان کا شعر. ایسے غالب بات سوری شگانہ کا بات ادھوری مگر اثر دونا, اچھی لکنت زبان میں آئے. ہاں بعض اوقات یا رومی کا ایک شعر, بہت سارے شعر می گویم باز آب حیات, منا دامن فائلات. تو میں کون ہوتا ہوں نثری نظم کی مخالفت؟ نہیں, وہ تو فائلات الفائلات تو غزل والوں کو بھی نہیں آتا نا, تو غزل بھی لکھ رہے ہیں. نہیں یہ مطلب نہیں ہے, لیکن روزی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاعری کے لیے یہ ضروری چیز نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی نثری نظم آپ اس کی جو مرضی آگے سے اس کے مطلب نکالیں. میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے, اس کا علم ہونا ضروری نہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی نثری نظم لکھتا ہے اس کو علم ہونا ضروری ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جانتے تھے. اس کے علاوہ شاعری میں ہے. شاعری میں نا سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ آپ کی واردات ہے. جس بندے کے پاس یہ واردات نہیں ہے, جس نے زندگی کو, جس نے اپنی کھال ادھیڑ کر اپنے خیال کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی, وہ شاعری کر ہی نہیں سکتی, جو مرضی کر لیں. تو شاعری یہ عمل ہے کہ آپ اپنے زخم میں سوئی دھاگے سے اس کو سیتے ہیں خود ایسے, اور اس کو سہتے ہیں ایسے. تو یہ عمل جو ہے درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں, خود جانتے ہیں. اب میں کیا کہہ سکتا. بہت شکریہ. ایک بہت اچھی اور شگفتہ اور بہت ڈائنامک اور وائبرنٹ جو ہے نا بحث آپ کے ساتھ ہوئی. اور دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں ہم اپنے دوستوں کے لیے اسی وجہ سے کرتے ہیں, معاملے کو قابل توجہ یا قابل بحث سمجھے. بالکل ادب پر جب سے بات ہونا ختم ہوئی ہے, نیا آدمی میں یہ کہتا ہوں کہ ڈائریکشن لیس بات نہیں ہونی چاہیے. اور میں ویسے اکیڈمک بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, کیونکہ یہ جو نصاب ہے نا یہ مجھے لگتا ہے تخلیق میں ہاں آپ پڑھائیں, ضروری ہے, سب کچھ ضروری ہے. میں وہ بندہ نہیں. ٹھیک, میں چیزوں کو بالکل اور طرح سے نہیں, اسی لیے تو آپ سے تو نہیں کہہ رہے, آپ سے سوال نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ وہ آدمی نہیں, لیکن جہاں پر ایک قاری موجود ہے, جہاں پر ایک تخلیق کار موجود ہے, وہاں پر ایک نقاد بھی موجود ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے, ٹھیک ہے نا. نقاد اپنا ہی کام کرے گا, وہ تخلیق کار کی جگہ پہ اس کا کام ظاہر ہے, وہ اپنا کام ظاہر کرے جی, ٹھیک ہے نا. ہاں ہمیں جو قاری جو ہے, جو صرف قاری ہے, وہ بھی نقاد کو پڑھ کے یا اس کی بات سن کے تو نہیں پڑھنا شروع کرتا. اگر اسے سرشاری مل رہی ہے تو وہ تو کسی کی بھی نہیں سنے گا. لیکن ایک طبقہ جو ہے وہ نقادوں کا ہی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں, ظاہر آپ کا مطالعہ اور آپ کے سارا ایکسپوجر ہے ہر چیز کا. جتنی بڑی چیزیں بنی دنیا میں جو اسٹیبلش ہوئی, وہ قارئین کی بنائی ہوئی نہیں ہے, وہ نقادوں کی بنائی. جب ناقدین نے کہا ہے کہ یہ شے بڑی ہے تو اس سے مکمل جزوی طور پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کسی نے کہا ہے کہ یہ شے بڑی ہے, کسی نے بھی کہا ہو. میں اپنی زندگی میں جو میں نے گزاری ہے وہ میں نے نقاد کے سہارے کے بغیر. آپ کی بات نہیں کر نہیں کسی کی بھی بات. آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بڑے ہیں تو وہ بڑے ہوئے. تو نقاد بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پیدا ہوتا ہے کسی بڑی تخلیق کے بعد. مثلا عزرا پونڈ نے اگر ایلیٹ کی وہ نظم ویسٹ لینڈ کو ایڈٹ کیا تھا تو پہلے وہ نظم آئی تھی. پہلے نقاد تھا تو نظم بنی تھی. نہیں اس کے بعد نقاد پیدا ہوا. یہ مرغی اور انڈے والی بات نہیں ہے, یہ بالکل سی. مثلا وہ ویسٹ لینڈ نہ لکھتا تو عزرا پونڈ جو خود بھی شاعر تھا, اس لیے میں اس کو گوارا کر رہا ہوں. جی ایسے, کیونکہ وہ تخلیق کی باریکیوں کو سمجھتا تھا اور درد دل رکھتا تھا. ایسے اس کے ذہن میں کہاں سے باتیں آئیں. ویسٹ لینڈ اتنا پلندہ جب سامنے آیا اور اس نے اس میں سے ایڈیٹنگ شروع کی, کہاں سے پیدا ہوا. یہ تو زیادتی والی بات ہوگی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نقاد پہلے پیدا, نقاد نہیں پیدا ہوتا ہے پہلے. نقاد تو اس کے اندر ہے سب سے پہلا نقاد. ٹھیک ہے چلیں ایک نئی, یعنی اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ نقاد کی بڑی فضیلت ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کار کے اندر جو نقاد ہے نا اس کی فضیلت ہوگی زیادہ. میں یہ بھی نقاد ہونے چاہیے اور یہ جو ہے یہ بھی ایک ہماری نصابی ضرورت ہے نقادوں کا ہونا. فضیلت والی تو بات ہی نہیں, تخلیق جیسی کوئی چیز نہیں. تو ہاں تخلیق کار جیسی کوئی چیز نہیں. تو یہ میں تو حیرانی ہوئی ہے آپ کی, وہ تو بنیادی چیز ہے یہ بات. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں اگر آپ یہ کہیں کہ نقاد پہلے پیدا ہوا, میں یہ کہہ رہا ہوں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا 19ویں صدی ہے, 18ویں صدی ہے, ہمارے پاس 17ویں صدی ہے, جو لوگ ہمارے سامنے آ گئے ہیں کیا یہی بڑے شاعر تھے یا کچھ اور بھی تھے جن کا ہمیں پتہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, وہ ہو سکتا ہے سامنے آئے ہی نہ ہو. اور بڑی تخلیق کو جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں, اچھا نہیں جن پر لکھا گیا وہ ضروری نہیں ہے. مثلا ان کی بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی لیکن پھر بھی وہ سامنے آئے. خود غالب کئی دور دیکھ لیں, یعنی خود غالب بڑے رنجیدہ ہو جاتے تھے, وہاں پہ اس کے ساتھ اور بیٹھا ہوتا تھا بندہ شاہ کے ساتھ, یہ نیچے بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ تو وقت نے سب سے بڑا نقاد تو وقت ایسے ہی وہ تو ہے ہی. وہ کوئی اگر کرے گا کہ مقصود وفاق کوڈی دا شاعر نہیں تھے, آبد سے حال انہوں بنا دے گا شاعر. یہ اگر آپ وقت کو نقاد کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر سب سے بڑا, ہاں سب سے بڑا, اس کا مطلب نقاد سب سے بڑا ہے. یس وہ جو ہے وقت سب کچھ ہے نا. وقتی تخلیق کار ہے, وقتی زخم دیتا ہے, وقتی زخم کھاتا ہے. تو وہ اس میں سے جو چیز نکل کے آتی ہے آپ کے سامنے وہ بہت سچی ہوتی ہے, کیونکہ سچائی کے سب سے ضروری چیز اس میں سچائی ہے. تخلیق میں سب سے ضروری چیز اس کو ایکسیپٹ کرنا. میں نثری نظم کو بات ختم کرتا ہوں ایک سچائی کے طور پر, صرف سچائی نہیں, ایک بہت بڑی سچائی کے طور پر تسلیم کرتا ہوں. اور میں وہ بندہ ہوں جس نے 4-5 کتابیں جس کی عروض کے مطابق, آپ کے تربیت کے مطابق وہ کی ہوئی, لیکن میرے سامنے جو دروازے ہیں میں ان کو کھولنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. اس بات پہ ظاہر نہ اس سے کوئی اختلاف ہے اور نہ اس پہ دوسری بات کی جا سکتی ہے. بہت شکر گزار ہیں جناب مقصود وفا صاحب کے, آپ کی محبت ہے, آپ نے میری باتیں سنی ہیں آپ نے بہت ایسی باتیں کی ہیں جو سننے والی. میں آیا ہوں اور آپ اتنی محبت کے ساتھ, اور یہی ہماری تو خوراک ہی یہی ہے کہ اگر یہ بات ہو جائے گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ سفر ہمیں یہی کچھ کرنا آتا ہے, سو ہم کر رہے ہیں. یہی کر, یہی کر. ماشاء اللہ.